الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ 12واں پارہ وما من دابہ، اس کے پہلے صفحے پر اللہ عز و جل نے انسان کی دو مختلف حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت جب تکلیفوں کے بعد، نعمتوں کے بعد اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس وقت انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت جب اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دے، مصیبت پریشانی دور کر دے، تو اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انہ لفرح فخور، تکبر بھی کرتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یعنی ان کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ حالات تنگ ہوں وہ تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، نیک اعمال کرتے ہیں۔ حالات اچھے ہوں تب بھی وہ صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو ان کا بدلہ یہ ہے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پرست لوگوں کا ذکر کیا کہ جو صرف دنیاوی مفادات کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، عبادت کا کوئی کام کرتے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے عمل برباد ہو جائیں گے، یعنی ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دنیاوی مقصد کے لیے کوئی عبادت کا کام کرنا، اور اگر وہ دنیاوی فائدہ مل رہا ہے تو اس عبادت کو جاری رکھنا، وہ دنیاوی فائدہ نہیں مل رہا ہے، نہیں حاصل ہو رہا، عبادت چھوڑ دینا، یہ مخلص ہونے کی دلیل اور نشانی نہیں ہے۔ اور جو انسان صرف دنیاوی فائدے کے لیے عبادت کرنا، نیکی کرنا جانتا ہو، تو اس شخص کی نیکی ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ عبادت کا کام، نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اس کی نیت خالص ہو۔ اس عبادت اور نیکی کے اوپر اگر اللہ رب العالمین نے کوئی دنیاوی فائدہ رکھا ہوگا تو دنیاوی فائدہ خود بخود اس کو حاصل ہو جائے گا، اجر بھی ضائع نہیں ہوگا اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر نیک عمل عبادت صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرے گا، اجر بھی برباد اور دنیاوی فائدے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف بھی توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے دلوں کی، دل کی کیفیت کی اور عمل کے وقت خاص طور پر دل کی کیفیت کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر 6 قصے بیان کیے ہیں۔ ایک قصہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ایک قصہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا، اس کے بعد قوم سمود کا قصہ ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ، قوم مدین جو حضرت شعیب کی قوم تھی ان کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور آخر میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان تمام قصوں کے اندر جو ایک مشترکہ بات ہے وہ یہ کہ ہر قوم کے پاس جو نبی آیا، اس پیغمبر نے جب ان کو دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، خیر کی دعوت دی، نیکی کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام سنایا، تو ہر قوم نے اپنے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جس ڈگر کے اوپر وہ چل رہے تھے، جو ان کی بری عادات تھی، جن جرائم اور گناہوں کے اندر وہ ملوث تھے، ان جرائم گناہوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنی عادات کو نہیں بدلا بلکہ ہٹ دھرمی اختیار کی۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کو عذاب سے دوچار کیا۔
اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطی اور کوتاہی موجود ہو، کوئی بری عادت موجود ہو، کسی گناہ نافرمانی کے اندر ہم مبتلا ہوں، اگر کوئی سمجھانے والا ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں اس کی نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، گناہ کے اوپر بضد نہیں ہو جانا چاہیے، ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ کہے جو مرضی ہو جائے، میں اپنی عادتوں سے باز نہیں آؤں گا، میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ایک مومن کا نہ مزاج ہوتا ہے نہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مومن نصیحت کو قبول کرتا ہے، اصلاح کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ان تمام قصوں کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اس کی تفصیلات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی، انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ کا حکم آیا، زمین اس نے چشموں کی شکل اختیار کر لی، آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے، آسمان سے موسلا دھار پانی برسا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زمین کے اوپر ایک زبردست قسم کا طوفان وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے اپنے پیروکاروں کو اس کشتی کے اندر سوار کیا جو انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ اب کشتی بڑی بڑی جو طوفان کی موجیں تھی، لہریں تھی، ان کے اندر چل رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بلایا، ہمارے ساتھ آؤ، سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے آنے سے انکار کر دیا، بلکہ کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر جا کر پناہ لوں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے محفوظ کر دے گا، بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج اللہ کا رحم ہو تو اور بات ہے، ورنہ اللہ کے عذاب والے حکم سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، ایک طوفان کی موج اور لہر آتی ہے اور اپنے ساتھ حضرت نوح کے بیٹے کو بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ پوری تفصیل اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ دو باتیں انتہائی یہاں پر قابل غور ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دیکھتے دیکھتے طوفان کی لہر اور موج کی نظر ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، یعنی اس کو بچا لیا جائے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تیرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ کی نبوت کو جھٹلانے والا تھا، آپ کی رسالت کا منکر تھا، اس کے اوپر ایمان لانے والا نہیں تھا، اور اس کا کردار بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کے کرتوت بھی ٹھیک نہیں تھے، اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں تھے۔ لہذا اے نوح، آپ نے دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا۔ اس کے اندر عبرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نسبت اور تعلق کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا ہے ایمان، عمل صالح، یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، بندے کے پاس کوئی بڑی نسبت نہ ہو، مضبوط تعلق نہ بھی ہو، بندے کی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس کی کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندے کی نسبت بڑی اونچی ہے، اب اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کا بیٹا ہے، نبی کا فرزند ہے، بیٹا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ایمان بھی نہیں تھا، عمل صالح بھی نہیں تھا، تو پیغمبر کی نسبت، نبی کا بیٹا اور فرزند ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا آج لوگوں کو یہ جو دھوکہ لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں، بڑی فخر سے کہتے ہیں جی ہماری نسبت فلاں کے ساتھ ہے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، میں فلاں سلسلے کے پیر صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوا ہوں، میری فلاں کے ہاتھ پر بیعت ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، اور میرے پیر اور مرشد نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ تم کچھ بھی کرتے رہو، ہم نے تمہیں کیونکہ اپنا مرید بنا لیا ہے، لہٰذا تمہاری نجات پکی ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کی کتاب تو واضح کر کے یہ بتا رہی ہے، بیٹا نبی کا کیوں نہ ہو، اگر ایمان عمل صالح نہیں ہے تو نبی کے ساتھ اس کا تعلق نسبت بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو باقی لوگوں کی کیا بات ہوئی پھر؟ اور نبی علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر اپنے چچا کو فرمایا تھا، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو فرمایا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی لفت جگر فاطمہ کو فرمایا تھا، اے ہماری معاشی تھی،
جو چاہو عمل کرو، یاد رکھنا انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں میں تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ تو اتنی واضح باتیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان چکروں کے اندر پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ تو قرآن کے اس مقام سے یہ وضاحت ہو گئی کہ اس طرح کی نسبت تعلق بغیر ایمان عمل صالح کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، لہٰذا انسان کسی دھوکے کے اندر نہ پڑے، ایمان کی طرف توجہ دے، عقیدے کی اصلاح کی طرف توجہ دے، توحید کو اپنائے، ایمان کو خالص کرے، اپنا عمل درست کرے، اعمال نیک بنائے اپنے، اور پھر اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھے، اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا۔ دوسری بات، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص وحی کے مقابلے میں، وحی سے مراد اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو شخص وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کرتا ہے، اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے بلایا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وحی الہی ہے، کیونکہ حضرت نوح کو یہ وحی ہوئی تھی کہ اس طوفان سے بچے گا وہی جو اس کشتی پر سوار ہوگا، یہ اللہ کی وحی ہے۔ آگے سے بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے آگے سے اپنی عقلی دلیل پیش کی، آگے سے اپنی عقل کو پیش کیا، کہا کہ کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی بلند و بالا چوٹی والا پہاڑ کے سامنے کھڑا ہے، اب چوٹی تک تو پانی نہیں پہنچے گا نا، یہ عقلی دلیل ہے، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ جب حضرت نوح کے بیٹے نے وحی الہی کے مقابلے میں اپنی عقل کو، عقلی دلیل کو پیش کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان موج اور لہر آتی ہے اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہی انجام نکلتا ہے اس انسان کا جو قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح سنت کے مقابلے میں اپنی عقلی تعویلیں پیش کرتا ہے، عقلی توجیہیں پیش کرتا ہے، اپنی عقل کو پیش کرتا ہے، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی غرق ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی عاقبت اور آخرت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے رویے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب اللہ کی کتاب آ گئی، رسول اللہ کی سنت آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا، عقل بھی اس کے نیچے ہے، ذات بھی اس کے نیچے ہے، خواہشات بھی اس کے نیچے ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے بعد ہے، اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے پہلے ہے۔ جب تک انسان اپنا یہ رویہ نہیں بناتا ہے، اس وقت تک وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں نہایت ہی غور طلب ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان کے اندر جو ایک خاص برائی تھی، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا، اس کے اندر کمی کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اصلاح کی کوشش کی کہ یہ غلط کام نہ کرو۔ آگے سے قوم کے لوگوں نے جو مالدار تھے، تاجر تھے، انہوں نے وہی جواب دیا جو آج کا کلمہ پڑھنے والا تاجر اصلاح کی غرض سے، نصیحت کی غرض سے اس سے بات کرنے والے کو جواب دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا شعیب اگر تم نمازیں پڑھتے ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکنا شروع کر دو، یا ہم اپنے مال کے اندر جو من مانی کر رہے ہیں اس میں روکنا شروع کر دو۔ شاید ہمیں یہ بات اس طرح سے سمجھ نہ آئے۔ آج جیسے کہتے ہیں نا لوگ، اگر کوئی سمجھائے، کوئی عالم، کوئی مولانا صاحب سمجھائے کسی بندے کو، کاروباری حضرات میں سے کسی کو، تاجرین میں سے کسی کو، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ مسجد میں جا کر اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، مدرسے کے اندر مسجد میں قرآن پڑھائیں، یہ آپ نے بازار کا رخ کب سے رخ کر لیا ہے؟ ہماری تجارت کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں آج ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان تاجر کے، اور آج سے صدیاں پہلے بالکل یہی الفاظ تھے، یہی انداز تھا
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تاجروں کا، جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے تھے اور پھر اس طرح سے حضرت شعیب کے سمجھانے کے اوپر، اصلاح کی کوشش کے اوپر اس طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ جواب دینے لگے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے نا، ناپ تول کے اندر جو ہے نا کمی کرنے والا، اس کے پاس جواز موجود ہے، ہزاروں اس کے پاس دلیلیں اور تعویلیں موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کے بندو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو جو مال اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، سیدھے طریقے سے تم اپنی تجارت کرو، ناپ تول کے اندر ڈنڈی مار کر، وزن کے اندر کمی کر کے حرام طریقے سے تم کتنا کما لو گے؟ یہ ان کو نصیحت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے، آخر میں انہوں نے کیا کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب جو باتیں آپ کہتے ہیں نا، آپ کی اکثر باتیں ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں، ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ آگے سے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کے آگے یہ جواب دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمیں کچھ سمجھاتا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے، تو ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی نصیحت کو نظر انداز کر دیں، اور اسی طرح سے اس کی جو اصلاح کی کوشش ہے ہمارے لیے، اور یہ سب سے بڑی اس کی ہمدردی ہے ہمارے لیے، ہم اس کی اس کوشش کو رائے گاہ جانے دیں۔ ہم کہیں گے تیری باتیں میں سمجھ نہیں آتی۔ آج جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان کو نیکی کی دعوت دو، اچھائی کی طرف بلاؤ، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں، اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی یہ جو مولوی پن ہے نا تمہارے اوپر جو تقویٰ چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ مسجد میں رکھ کے آیا کرو، ہر وقت یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ آج کے لوگوں کا انداز اور رویہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی انداز اور رویہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے آگے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ ایک بندہ سمجھا رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو، اور آگے سے بندے کا یہ انداز ہو، یہ رویہ ہو، انتہائی نامناسب طریقہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، کہا کہ اگر آپ کا خاندان اور قبیلہ نہ ہوتا نا، ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرے قبیلے کی عزت تمہاری نظر میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ اللہ کے حکم کی کوئی قدر نہیں کر رہے ہو، اللہ کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کی تمہیں کوئی پہچان نہیں ہے، میرے قبیلے کی تمہیں بڑی فکر ہے، اس کی عزت کا تمہیں بڑا خیال ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ ہم نے بھی یہی کچھ کر رکھا ہے۔ ہم نے قبیلے کو اونچا کیا، خاندان کو اونچا کیا، رسم و رواج کو اونچا کیا، اپنی ناپ کو اونچا کیا۔ ہم نے کہا ہماری پگڑی اونچی ہونی چاہیے، ہماری گردن اونچی ہونی چاہیے، ہمارا نام اونچا ہونا چاہیے، ہماری عزت، ہماری شہرت اونچی ہونی چاہیے، چاہے اللہ کا دین وہ پس پش ڈال دیا جائے، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا جائے، اللہ کا حکم ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، دین شریعت کو پیٹ دکھا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنا خاندان وغیرہ، قبیلہ وغیرہ، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اوپر ہونا چاہیے، اونچا ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی تو یہی کر رکھا ہے نا، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم بھی سب سے اونچا ہوتا، اور اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ہماری نظر کے اندر سب سے اونچا ہوتا۔ قبیلہ، قوم، برادری، نام، شہرت، پگڑی، ناک، رسم و رواج، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ جو قصے بیان کر رہے ہیں، ان کے آخر میں کچھ اہم باتیں ان کی طرف توجہ دلائی۔ پہلی بات فرمایا ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پر خود ظلم کیا۔ دوسری بات، جب اللہ کا عذاب آیا تو جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اس عذاب سے نہیں بچا سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب دنیاوی عذاب سے نہیں بچا سکے جو بالکل چھوٹا اور معمولی عذاب ہے، تو آخرت کے بڑے عذاب سے ان کے جھوٹے معبود کیسے ان کو بچا سکیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا جس بندے کے دل میں آخرت کا خوف ہو، اس کے لیے ان واقعات کے اندر بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہ کہ نماز کی وجہ سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یہ نماز اللہ نے ہمارے اوپر جو فرض کی ہے، ہمارے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں،
مشقت ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر دی ہے۔ ہم بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، بہت سارے گناہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا کہ 2 نمازوں کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت کی وجہ سے ان صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز کو کبھی انسان بوجھ نہ سمجھے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے اہل ایمان کے اوپر۔ نماز کو اللہ نے فرض کر کے اپنی رحمت کی برسات کی ایمان والوں کے اوپر فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اس کے اندر نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فاستقم کما امرت ولا تطغوا، کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ شریعت کے اوپر چلنا ہے، شریعت کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، لیکن کیسے؟ جیسے ہمارا جی چاہے نہیں، کما امرتا، جیسے اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر شریعت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہو، دین کے ساتھ محبت ہو، اور شیطان جو ہمارے اس جذبے دین کے ساتھ محبت کو غلط سمت کے اندر لگا دے، جیسا کہ آج کئی لوگوں کے ساتھ اس نے کیا ہوا ہے۔ شریعت کے اوپر چلنے کا جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ بہت ساری بدعات، خرافات دین کے نام کے اوپر گھڑ لی ہیں۔ اللہ نے اس لیے آگے فرمایا بلا تطغوا، شریعت پر چلنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے سورت یوسف شروع ہو رہی ہے، اور اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص، سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور بڑی عظیم صورت ہے، خاص طور پر آج کل کے جو مایوسی کے حالات ہیں، اور اسی طرح سے بندے کے اندر جو نا امیدی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حالات کی تنگی، مختلف مجبوریاں، اور اسی طرح سے مختلف مشکلات، زندگی کے مسائل، انہوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ تو ان حالات کے اندر انسان کے اندر مایوسی، نا امیدی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، اس کو چاہیے سورت یوسف کھولے، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا جائے، غور و فکر کرتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مایوسیاں اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ ایسی زبردست صورت ہے، اور آج کل ایک نیا رواج لوگوں کے اندر آ چکا ہے، نیا رجحان لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو سنا جاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کی جو سپیچ ہوتی ہے نا بڑی موٹیویشنل ہوتی ہے، اور موٹیویشن کے لیے، حوصلے کے لیے، تسلی کے لیے، امید کو پانے کے لیے دنیا کی کتابیں کھنگال ماری، دنیا کے لوگوں کی باتیں سن ڈالی، اور اس کے لیے مال بھی خرچ کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور اللہ کی کتاب جس سے بڑی موٹیویشن ایک مومن کو مل ہی نہیں سکتی ہے، اس کو آج مسلمان نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ مفت ہے، اس کی آیات، اس کو پڑھنے کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، البتہ یہ ہے کہ وقت دینا پڑتا ہے۔ جو سب سے بڑی موٹیویشنل چیز ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، ہم نے اس کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ تو قرآن مجید کی طرف آئیں، اللہ کی کتاب ایک مسلمان کے حوصلے جس قدر بلند کرتی ہے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کے موٹیویشنل سپیکر مل کر ان کی جتنی اس قسم کی تقریریں ہو، وہ اکٹھی ہو کر قرآن کی ایک آیت جتنا بھی حوصلہ نہیں دلا سکتی۔ اللہ کی کتاب کی یہ شان ہے، یہ تاثیر ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کے اندر جو دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ان کے لیے شفا بنایا ہے۔ تو اس لیے اس سے انسان حوصلے بھی لے، ہمت کی بلندی کا سبق بھی لے، اور اسی طرح سے مایوسی، نا امیدی سے بچنا کیسے ہے، یہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کے لیے سورہ یوسف ایک بہترین، اس کے لیے ایک قصہ بھی ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین حل بھی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، وہ بیان کیا۔ خواب انہوں نے والد کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کسی کو نہیں بتانا ہے۔ بھائیوں نے منصوبہ بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکالا اور مصر کی منڈی کے اندر جا کر چند درہموں کے عوض جا کر بیچ دیا۔
عزیز مصر نے ان کو خریدا، گھر کے اندر رکھا، تربیت کی، پرورش کی۔ جب حضرت یوسف جوان ہو گئے تو عزیز مصر کی بیوی کی نیت حضرت یوسف کے بارے میں خراب ہو گئی، گناہ کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت یوسف نے اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا، اس نے حضرت یوسف پر الزام لگا دیا، اور ایسا الزام لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے۔ اب اس پورے قصے کے اندر خاص طور پر یہ جو عورت کا دعوت گناہ دینا ہے، اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے مخلص بندے کی حفاظت کا خود انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح سے ہم نے اپنے بندے یوسف سے بے حیائی اور برائی کو پھیر دیا، ان کو بچا لیا اس سے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ بندہ جب اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، جس عورت نے تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے خاندان میں سے ایک بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا گواہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ خود وہ عورت مجبور ہو گئی، اور بالآخر اس نے بھی شہادت دی کہ یوسف کا کردار بالکل صاف ستھرا اور پاک ہے۔ اللہ نے اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ آج ہمارے اندر یہ کمی ہے سب سے بڑی، ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جیسے مخلص ہونا چاہیے تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے وعدے آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا بہت بڑا سبق اس قصے کے اندر یہ موجود ہے، اگر کوئی دعوت گناہ دے تو اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دینا چاہیے، چاہے اس دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے بندے کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ دعوت گناہ کو، بد کرداری کی دعوت کو قبول پھر بھی نہیں کرنا ہے، جانی اور مالی نقصان برداشت یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر آمادہ ہونا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے ایسا کر کے دکھایا، یہ منصوبہ بنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جاتی رہی اور جیل کی دھمکیاں دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ یہ بد کردار عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے مجھے جیل کے اندر چلے جانا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی سلاخیں قبول کر لی، لیکن گناہ کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس سے ایک اور سبق یہ مل رہا ہے کہ مرد کا عورتوں کی طرف، عورتوں کا مردوں کی طرف مائل ہونا، آپس میں دوستی، آپس میں گپ شپ، آزادانہ میل جول، آزادانہ تعلقات، ناجائز تعلقات، دوستیاں، یہ ساری کی ساری جہالت کی کیفیت ہے، یہ کوئی علم یا ترقی کی علامت نہیں ہے۔ آج تو اس کو دور جدید کا تقاضا، ترقی کا تقاضا، آج تو سب ہی چلتا ہے اور اسی طرح سے یہ نارمل ہے، یہ سب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، اب تو یہ بہانے بنا لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اگر آپ نے میری حفاظت نہیں کی میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو گیا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو پتہ چلا اس قسم کا جو کردار ہوتا ہے، کردار کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ جاہل قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے، جو عقل مند ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ان کا یہ کردار کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف جیل کے اندر چلے گئے، جیل کے اندر جو ساتھی ملے ان کو دعوت دینی شروع کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ حالات کسی قسم کے بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمیں موقع ملتا ہے دین کی بات پہنچانے کا، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ کو خواب آیا، خواب کی تعبیر کسی کے پاس نہیں، خواب کی تعبیر ملی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، بڑے بڑے ماہر تعبیر وہ اس تعبیر، اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے، کون ہے وہ بندہ، میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا پیغام پہنچتا ہے، انہوں نے کہا جیل سے بعد میں باہر آؤں گا، پہلے میری پاک دامنی کی تحقیق کی جائے، پہلے میرے کردار کی پاکیزگی کی تحقیق کی جائے، اور بالآخر عزیز مصر کی بیوی اور اس کی جو سہیلیاں اس کے ساتھ تھیں انہوں نے گواہی دی کہ یوسف کا کردار بالکل پاک اور صاف ستھرا ہے۔
اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے اوپر ہوا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہ جو خائن بددیانت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے، چاہے وہ خیانت عزت کے معاملے میں ہو یا وہ خیانت کسی اور معاملے میں ہو۔ جو خیانت کرنے والا ہے، بددیانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس کی بددیانتی کے، اس کے کرپشن کے، اس کے خیانت کے منصوبے، اس کی سازشیں، اس کے سازشوں کے جال، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن بے نقاب کر کے رہتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے خیانت سے بچے، امانت اور دیانت داری کو اپنائے، اسی کے اندر یہ خیر اور بلائی ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔